Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasi University, Peshawar. آج کی کلاس میں it is in continuation to the previous class. ہم نے پڑھا تھا کہ securing a network اور اسی سے ریلیٹڈ ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا. آج کی کلاس میں ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے. ٹائپس آف دا کرپٹوگرافی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے انفارمیشن سیکیورٹی کو ایز اے کورس پڑھا ہے ان کو تو یہ نالج ہے. جنہوں نے ایز اے کورس انفارمیشن سیکیورٹی کو نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ایک نیا ٹاپک ہوگا. سو the cryptography is divided into three major types: the symmetric key cryptography, the asymmetric key cryptography, and the hash functions. These are the brief introductions related to the types of the cryptography. So, a secret key cryptography or یہ کوئی اسٹوڈنٹ نے میسج اچھا. So there are three types: symmetric key, asymmetric key, and the hash function. So what is happening in the symmetric key cryptography? That a plain text is converted to the ciphertext using a key, and the ciphertext is converted to the plain text using the same key. So you can see that the key is the same. So here it is written: a secret key symmetric key cryptography, SKC, uses a single key both for encryption and decryption. So in this type of cryptography, it is mandatory while sharing a document, you have to secretly transfer the common key also. So both the parties must have the same key. Because if the key is changed, the ciphertext will not be able to convert back into the plain text. So both the parties, say for example A and B, that is Alice and Bob, if they wish to share a document, they will share the password, that is a common password. Common password means that both must have the same password or must have the same key. Then it will be possible to read that document. For example, if there is a person away from a station, so the attack on the network is also increases, because the most secure area in a network is your personal computer, but once it is connected to the network, so it is vulnerable to, or it is exposed to the public. And if you do not take the proper measures, so your computer data can be compromised. So while sending a data using any of the mechanism, maybe the file transfer protocol, FTP, or it may be an email or whatsoever. So once you send an email or send a text file, a file transfer protocol, and the other one is receiving at the other side. So
if the data in the text is important, so you encrypt it at your part, and the encrypted text is then sent and received by the other main available somewhere else in the network. So he is unable to read it until and unless you provide him the key or the password. So once he receive it, he will be able to read it. So that uh, so that the secret transfer of the key is also important. So all the classical cryptography means before the invention of the computer, and the modern key cryptography somehow is using the symmetric key cryptography. Means the classical cryptography was fully based on the symmetric key, but the modern key cryptography uh, is also now using the other types of the cryptographies also. That is the public key cryptography and the hash functions also. सर्कल सही जोड़ेगा हाँ बच्चे. The second one is the asymmetric key cryptography. So in asymmetric key cryptography, a sender at his part is encrypting a text using a key, whereas a man at the other side is taking a secret key that is a pair of the key at the sender side, and that key is used for decryption of it. So you see the key at the receiving side is different from the key at the sender side. So in a public key cryptography, one key is used for the purpose of encryption and the other key is used for the purpose of decryption. So the other key is used for the purpose of decryption. So encryption is done at one side and the decryption is done at the other side with the other key. So in a public key cryptography, it depends on the initiator who makes a pairs of keys. That is, instead of one key, he will produce two keys. Those are existing in a pair. So one key, part of the key is called the private key, and the other part of the key is called the public key. The sender keeps the private key with him, whereas the receiver is receiving the public key. So the sender will encrypt a document with the private key, and this document is sent to the receiver. So once he receives it, clear, the ciphertext is decrypted by using the public key to get the plain text. So once again I am saying it is available in pair, and this pair is as such that no other key is possible to match with this specific pair. So it is only this key. So it is not possible for a person to decrypt the document by using any of the key. Only and only the pair will be used to decrypt it. So the modern key cryptography, it is a very big achievement in the modern key cryptography, that the advanced mathematics, modular mathematics is used for this specific purpose.
to make the pair of keys. And a number of algorithms are available in the open literature for this purpose, in which multiple keys are used for the sake of encryption and decryption. The next one is the hash functions. So, صورة پورې کولی شي وکړه که نه نن اواز هم پکې نه راځي کوه خیر دی کوه محمد so hash function خیر خیر so in a hash function no key is used, or it is also called a non-key cryptography. What is happened with this? That a plain text is taken, it is passed through a hash function, and it produces a ciphertext. So no key or password is required in this. So in this type of the cryptography, a fixed length ciphertext is produced for any size of the document. For example, if there is a document, say for example 10 pages, say 10 pages, so the ciphertext maybe, say for example 20 characters. So if there is another document 100 pages, so the ciphertext will be the same 20 characters. But it is important that it is not possible to have the same ciphertext for both the documents. For example, if there are two documents, that is, if there are two documents, so it is not possible to have the same ciphertext for both. So the ciphertext will be unique for every document. This is that if you send a plain text to the receiver, so he will, the sender will produce a ciphertext, and the ciphertext is sent along with the plain text. Once the receiver is receiving the plain text along with the ciphertext, so he will reproduce the ciphertext, and he will compare both the ciphertexts. If they match, means the plain text is same. Because what I said, that in the hash function, the ciphertext will be same for both the parties, if and only if the plain text is same, because the ciphertext is a unique depending on the plain text, and it is not possible to have the same ciphertext for two different types of documents. For example, if you have one document of 100 pages and there is another page of document of 100 pages, so the ciphertext will never be the same if and only if both the plain text of the 100 pages are same. For example, if the plain text 1 and the plain text 2 are exactly similar, then the ciphertext will match, otherwise not. So the hash function or one-way cryptography have no key, since the plain text is not recoverable from the ciphertext. The other thing, we can never and never get the plain text back from the ciphertext. This is a very important feature of the hash function, that if you wish to check the integrity of a document,
then the hash functions are used. What you mean by integrity? The originality of the document. For example, if you see a document and you wish to ensure that the document is original or it has been altered. Clear? So depending on this technique or the hash functions is used to verify this. No, what I said, it is written over here in a bit detail. Symmetric key cryptography or conventional cryptography, private key cryptography or a single key cryptography. Sender and recipient share a common key. All classical algorithms are the Varsha are private keys. Classical means those algorithms, techniques, those were used before the invention of the computer, was only type prior to the invention of public key in 1970s. It was the only type of the cryptography used after the birth of the computer. Why 1970s? Because in this decade, the other techniques have also been evolved. What we see over here, the public key cryptography and the hash function. But prior to this, this first one was only used, and the rest of the two were used in the 1970s decade. And still, the symmetric cryptography is widely used, one of the most secure scheme. But of course, with the birth of the internet, uh, the uses of the public cryptography have also been required. So the same what we said, you have a plain text or plain text input. You have an encryption algorithm, for example, and here it is written this, and the secret key is assigned to it. This encrypted text or the cipher text is sent to the receiver, and once the receiver receives it, he will use the same key to decrypt our decryption algorithm to get the plain text back. So with security cryptography, a single key, we discussed this, but as you wish, let me read it. Key is used both for encryption and decryption as shown. The sender uses the key or some set of rules to encrypt the plain text and sends the cipher text to the receiver. The receiver applies the same key or rule set to decrypt the message and recover the plain text back. Because a single key is used for both the functions, secret key cryptography is also called symmetric encryption. Why it is called symmetric encryption? The reason is the sender and receivers have the same role and power. In other words, the one who has the password, he has is able both to encrypt and decrypt, and no one can get a knowledge from it that whether it has been encrypted by the original sender or some other user. Clear? That's why the parties are equal or symmetric. Both the parties are equal. With this form of cryptography, it is obvious that the key must be known to both the sender and the receiver. That, in fact, is the secret. What is important in this type of cryptography? That both the parties must know the password. Then they are able to take part in understanding the communication or the transfer of data.
so which is the real secret. So anyone who will get the key will be able to decrypt that document. So the biggest difficulty with this approach is, of course, the distribution of keys. With this approach, of course, is the distribution of keys or the password. For example, there is a man, say in United States. You wish to send him a document here from Pakistan, and you encrypt it with a password. So you encrypted the plain text and you send the ciphertext to him. So a man in the United States will only be able to decrypt it if he has the password. But if he doesn't have the password, then what will happen? He will not be able to decrypt it. So how will you send him the password? This is the question. Because an attacker who can get your ciphertext, he is also able to get your plain text. تو اگر وہ آپ کا پلین ٹیکسٹ بھی گیٹ کر سکتا ہے یا آپ کا پاسورڈ بھی گیٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ڈیکریپشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو دس از اے کویشچن. میں ادھر کویشچن مارک ڈال دیتا ہوں. ٹھیک. ہاؤ ٹو سینڈ اے کی ٹو ادر پارٹی. دوسرے پارٹی کو آپ جو ہے پاسورڈ کیسے سینڈ کرو گے. کلیئر. اچھا اب میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ دس واز دا ریزن ایٹ دا بیک آف دا پبلک کی کرپٹوگرافی دیٹ اٹ ہیز بین ایوالوڈ. مطلب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ کیا ایسی خامی تھی سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں جس کی وجہ سے ہم ادر ٹائپ آف کرپٹوگرافی کو یوز کرنے کے اوپر ہم مجبور ہیں، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دا ایشو از دا کی شیئر or the distribution of key or the distribution of password. There are dozens of algorithms. DES, RC4, RC5, IDEA, SpecCheck, AES, Advanced Encryption Standard, belongs to this technique. What is the advantage? It is fast and the ciphertext is secure. But the biggest disadvantage with this is the distribution of key. That how the key will be distributed or the key will be sent to the other parties. The attacks on the symmetric cryptography are the non-plain text attack, the chosen plain text attack, differential cryptanalysis, and the linear cryptanalysis. Careful construction of the function for each round can greatly reduce the chances of the successful attacks. Vale, pues sí. Eso la time está tan. Class to hear can not be on come. Na kada pura kaga. No come. Aga pele pura kaga.
This is an activity, so you can do it. Let me remove the time. Clear? So try to do it. You have been given a task to encrypt a document using symmetric key algorithm, that is RC4 or anyone used in the early version of MS Word. Send the encrypted document to a recipient. How will you share the key? Give a silent statement supported by the IEEE and ACM research article. No, 1040 दिखा 1040 वाला वो देखा उल्टा वर्क करी देखा ना पर 11:30 आया The next one is the public key cryptography, the most significant advance in the 300,000 years history of the cryptography. हमने अभी डिस्कस किया. It uses two keys. One is the public key and the other one is the private key. It is asymmetric since the parties are not equal. Uses clever application of number theoretic concepts to functions, complements rather than replaces the private key cryptography. These are the two main uses of the public key cryptography. One, that was the issue with the symmetric key cryptography, that how to share the password. So the public key cryptography was used for the distribution of keys, and the other one was for the digital signatures. So what is done with the key distribution? That using the public key cryptography, you can use different techniques to secretly distribute a common key. And the other advantage is the digital signature. So in the digital signature, there are two important things. One is the originality of the document, and the other one is the authentication of the sender. So these are the two main properties of the digital signature. For example, if I sign a document, तो वो आप फॉर एग्जांपल आई साइन अ चेक और आप उसको बैंक में ले जाए, तो बैंक दो चीज़ों को चेक करेगा. एक तो ये कि जो चेक आप ने दिया है बैंक के अंदर वो ओरिजिनल है और उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुई, और दूसरी क्या कि जो सिग्नेचर आपका है वो जो यूनिक है, आप ही का है. तो ये दो चीज़ें वो वहाँ पर जाके कन्फर्म करता है. प्राइवेट की, पब्लिक की और एसिमेट्रिक की, दीज आर द डिफरेंट नेम्स. अब इसमें क्या होता है, दो कीज़ इस्तेमाल होती है. वन इज़ कॉल्ड द पब्लिक की and the other one is called the private key. So a public key which may be known to everyone and can be used to encrypt messages, इसके लिए यूज़ होता है and verify the signatures, और signatures की verification के लिए. A private key known only to the recipient, used to decrypt messages and sign or create a signature. तो private key से signature create होते हैं. ठीक. अब इसमें क्या है कि it is asymmetric. Why? The reason is the parties are not equal. क्यों? The reason is the man who
can sign, no other man can sign it. And آپ کے پاس پبلک کی اویلیبل ہے لیکن پبلک کی سے آپ سگنیچر نہیں کر سکتے. سگنیچر کے لیے صرف اور صرف پرائیویٹ کی یوز ہوتی ہے. تو جس کے پاس پرائیویٹ کی ہوگی اور جس کے ساتھ پبلک کی ہوگی تو یہ دونوں پارٹیز ایکول نہیں ہے. کس سینس میں کہ ایک بندہ سائن کر سکتا ہے دوسرا بندہ سائن نہیں کر سکتا. وائی دا سیکنڈ مین کین ناٹ سائن؟ بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو دا سگنیچر. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ بوب کا رنگ ہے, اس نے ایلس کا پبلک کی استعمال کیا. جب ایلس کو یہ ڈاکومنٹ ریسیو کیا تو ایلس اپنی پرائیویٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیکرپٹ کر لے گا. تو اب دیکھیں کہ پبلک کی ایک ہے اور پرائیویٹ کی دوسری ہے. اب اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اس کی کے اسٹرکچر کو اور اس کی کے اسٹرکچر کو. تو انکرپشن آپ نے پبلک کی سے کر لی, ڈیکریپشن آپ نے پرائیویٹ کی. تو اس میں جو بہت ہی کامنلی یوزڈ الگوریدمز یوز ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, وہ جو ہیں دیز آر دا آر ایس اے, رائوش شامر اینڈ ایڈلمین الگوریدم, اور دوسرا جو ہے ڈیفی اینڈ ہیلمن ٹیکنیک. ٹھیک ہے, تو یہ یوز کر کے آپ پبلک کی کرپٹوگرافی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہو. ٹھیک, تو ایک کی یوز ہوگی کس کے لیے؟ فار دا سیک آف انکرپشن, اینڈ دا ادر کی ول بی یوز فار دا سیک آف ڈیکرپشن. یہ امپورٹنٹ ہے, ایک انکرپشن اور ڈیکرپشن کے لیے فار پرووائڈنگ دا سیکریسی, the second one for the digital signature, and the third one is for the key exchange or the distribution of keys. So these are the three uses. So this one is a question because sometime, balki most of the time we use the symmetric key cryptography for this purpose, but the public key cryptography can also be used. But the digital signature and the key exchange are the main features or the properties of this technique. The next one is the hash function or the hash algorithms. تو جس طرح ہم نے پڑھا کہ it is called non-key cryptography, اس میں کوئی بھی کی استعمال نہیں ہوتی. In this type of cryptography, when you give a plain text to the hash function, it creates a digital or small digital fingerprint that is unique for that document. اب یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا یہ یونیک ہوگا, یہ فنگر پرنٹ اس ڈاکومنٹ کے لیے. اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو دا سیم فنگر پرنٹ. And it is not possible to have the same fingerprint. For example, آپ نے دو ڈاکومنٹس آپ نے ہیش فنکشن کو پرووائڈ کر دیے اور اس میں کوئی چینج ہے یا کوئی الٹریشن وغیرہ ہے, تو جو ہیش ویلیو پروڈیوس کرے گا تو وہ کبھی بھی دونوں ڈاکومنٹس کے لیے سیم نہیں ہوگا. سیم صرف اس صورت میں ہوگا کہ دونوں ڈاکومنٹس سیم ہوں. اگر تھوڑی سی بھی اس میں ویریشن ہوگی یا پھر چینج ہوگی تو کبھی بھی دونوں ڈاکومنٹس جو ہیں آپس میں سملر نہیں ہوں گے. ٹھیک, اچھا اب یہ بات امپورٹنٹ ہے
کہ جو فنگر پرنٹ کا سائز ہے وہ ہمیشہ سیم رہتا ہے، چاہے آپ نے ایک ورڈ کو انکرپٹ کیا یا پھر آپ نے 100 پیجز کو انکرپٹ کیا، فنگر پرنٹ کا جو سائز ہے وہ سیم رہتا ہے، بٹ دا ویلیو آف دا فنگر پرنٹ will be always changed. And for two different documents, it is not possible to have the same fingerprint. اچھا ادھر تھیوری لکھی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں. A hash function or a hash algorithm is a reproducible method of turning data, usually a message or a file, into a number of the function chops and mixes, that is, substitutes and transposes the data to create the fingerprint, often called a hash value. The hash value is commonly represented in the hexadecimal notation. A good hash function is one that uses a few hash collisions. What you mean by a hash collision? کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ملینز آف ملینز میں دو ڈاکومنٹس کا سیم ہو ہیش ویلیو، ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1 ٹریلین آف ڈاکومنٹس میں شاید ایک ہو تو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنے کم ہوں گے کولیجنز تو اتنا ہی زیادہ وہ بیٹر ٹیکنیک یا الگوریدم کنسیڈر ہوگا. میں تو یہی کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف ڈاکومنٹ میں سے شاید کوئی ایک ہو کہ دو ڈاکومنٹس ہو کہ ان کے لیے یہ سیم ہو، پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولیجن بولتے ہیں. In cryptography, a hash function is a hash function with certain additional security properties to make suitable for use as a primitive various information security application, such as authentication and message integrity. یہ دو پرپز اس کے ہیں کہ انٹیگریٹی تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ انٹیگریٹی کیا ہے، کہ ڈاکومنٹ کی اوریجنلٹی کیا ہونی چاہیے. دا ڈاکومنٹ مسٹ بی اوریجنل. اس کے تھرو ہم اس کو انشور کرتے ہیں. اتھینٹیکیشن کس سینس میں؟ وائل پروڈیوسنگ اے ڈیجیٹل سگنیچر. تو ڈیجیٹل سگنیچر میں ہم پورے ڈاکومنٹ کو انکرپٹ نہیں کرتے بلکہ صرف ہیش ویلیو کو انکرپٹ کرتے ہیں. ریسیونگ سائڈ پر اس ہیش کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے ود دا پبلک کی، اور کمپیئر کیا جاتا ہے ہیش ویلیو کو ود دا نیو ہیش ویلیو. اگر سیم ہوئے تو ڈاکومنٹ سیم ہوا، اور اگر ڈیکرپشن پاسبل ہوئی تو اتھینٹیکیشن انشور ہو گئی. تو اسی طرح سے ہم سگنیچر کو ویریفائی کر لیتے ہیں. دیز آر دا کامنلی یوزڈ MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA2, SHA256 and so forth. These are used for different. ہاں اس میں بھی فلاز ہیں، لیکن SHA256 اب یوز ہوتا ہے نارملی بینکس میں. MD5 اسٹل یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایشوز تو ہیں لیکن اس کا پراپر الٹرنیٹ جو ہے ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈاکومنٹ لکھا فاکس، ہیش ویلیو دی، پھر لکھا دا ریڈ فاکس رنز اکراس دا آئس. ہیش ویلیو آ گئی دا ریڈ فاکس واکس اکراس دا آئس. تو سینٹینس دونوں کا میننگ سیم ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کے جو کنٹینٹس ہیں یا ہیش ویلیوز وہ بالکل چینج ہو گئی. تو بینس کے ڈاکومنٹ کی اوریجنلٹی افیکٹ ہو گئی. نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ ان میں جو ڈاکومنٹ کا سائز ہے وہ سب میں سیم ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ڈاکومنٹ کا سائز جو ہے دونوں میں سیم ہے. تو
سائز کا مطلب یہ کہ لینتھ آف دا ہیش ویلیو. جناب دیکھ لیں یہ 4 کیریکٹر، یہ بھی 4 کیریکٹر، یہ بھی 4 کیریکٹر، تو سب جو ہے سیم لینتھ کے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیں ان پٹ جو ہے چینج ہے، ان پٹ کا سائز جو ہے چینج. اس میں صرف ایک ورڈ ہے، اس میں زیادہ ورڈز ہیں، اس میں نمبر آف کیریکٹرز جو ہے چینج ہے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہیش جو ویلیو ہے وہ سب میں سیم ہے. Now let's see the other two types of the cryptography. One is called the stream cipher and the other one is called the block cipher. اچھا دونوں میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریم سائفر جو ہے وہ انکرپٹ کرتا ہے ایک ڈاکومنٹ کو بٹ بائی بٹ، یعنی ایک بٹ کو انکرپٹ کیا پھر دوسرے بٹ کو پھر نیکسٹ کو اینڈ سو فورتھ، اور کیریکٹر بائی کیریکٹر، یعنی ایک کیریکٹر کو انکرپٹ کیا پھر دوسرے کیریکٹر کو انکرپٹ کیا اینڈ سو فورتھ. تو اس حساب سے پھر ہم اسٹریم سائفر کے دو کیٹیگریز کرتے ہیں، بائٹ اورینٹیڈ اسٹریم سائفرز اینڈ بٹ اورینٹیڈ اسٹریم سائفرز. تو یہ ٹرمز اس کے لیے نارملی یوز ہوتے ہیں، بائٹ اورینٹیڈ اسٹریم سائفرز اینڈ بٹ اورینٹیڈ اسٹریم سائفر. نارملی اس طرح کے جو سائفرنگ میکینزم ہے یہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس ایک کمیونیکیشن لائن ہے کہ جس کے اوپر ایرر کے چانسز زیادہ ہیں تو پھر آپ اسٹریم سائفرز کو آپ لوگ یوز کرتے ہو فار دا کمیونیکیشن. اسپیسیفکلی جو وائرلیس کمیونیکیشن ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ریکمینڈڈ ہے اسٹریم سائفرنگ الگوریتم. کیوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ڈیٹا لاس ہوتا ہے تو وہ اسپیسیفک بٹ یا بائٹ ہی لاس ہوگا کہ جس کے اوپر ایرر آ گیا، ریسٹ آف دا ڈیٹا ول بی ٹرانسمیٹڈ اور کمیونیکیٹڈ کریکٹلی. سیکنڈ ون از دا بلاک سائفر. بلاک سائفر میں کیا ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف اے اسپیسیفک بٹ اور a byte, it takes a fixed length block and it is encrypted at a time. For example, اگر میں ڈیسک کو لے لوں تو وہ 64 بٹس کو ایٹ اے ٹائم انکرپٹ کرتا ہے. تو تقریباً کوئی 8 کیریکٹرز جو ہے ایک ٹائم میں انکرپٹ کرتا ہے یعنی ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ. اسی طرح جو AES ہے وہ بھی بائٹ اورینٹیڈ اسٹریم سائفرز ہیں، ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بلاک سائفر جو ہے مور سیکیور ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹریم سائفر. لیکن دونوں کے اپنے یوزز ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر آپ کے پاس ایرر کے چانسز کم ہوں اور پروسیسنگ پاور آپ کے پاس زیادہ ہو تو پھر بلاک سائفر کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر جہاں پر ایرر کمیونیکیشن میں زیادہ ہو چانسز، یعنی ڈیٹا ٹرانسفر ایسا نیٹورک ہو کہ جس کے اوپر ایررز زیادہ پاسبل ہوں کمیونیکیشن کے دوران، دین یو آر یوزنگ دا اسٹریم سائفر. ٹھیک، لیکن یہ اس میں امپارٹنٹ بات ہے کہ جو بٹ اسٹریم سائفر ہے یہ کمپیریٹیولی لیس سیکیور ہے ایز ٹو دا بلاک سائفر. اوکے ود دس تھینک یو. میں ان ریکارڈنگس کو اپلوڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ بے شک اس کو دیکھ لیں. جن اسٹوڈنٹس کچھ اسٹوڈنٹس ہے آن لائن تو ہوتے بھی نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہماری اس ٹائم پر ایک اور کلاس بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں ریکارڈنگ اویلیبل کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس ریکارڈنگ کو وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ہوپ فلی کہ منڈے تک میں اس ریکارڈنگ کو اپلوڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے. آپ اس کو پھر دیکھ لیں. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.